بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على قل خلقه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ محترم حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کا تعارف فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، جس کو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا گیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے والے ہو جائیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلام اللہ کو دوسرے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس قرآن کی آیت اور حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن اللہ کا عظیم الشان کلام ہے، جسے اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی جاہل، ان پڑھ، وحشی، جنگلی قوم کو دنیا کا ہادی، رہنما، رہبر بنایا، مقتدی بنایا، پیشوا بنایا۔ قرآن مجید ہمارے لیے ایسا رہنما ہے، ایسا ہمارا ہادی ہے جو ہمیں دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، آخرت میں کامیابی اور نجات پانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو اس عظیم الشان خدا کی کتاب کا ہم پر کئی حق ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام نے قرآن مجید کے 5 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اس کی عظمت رکھیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کریں، عشق رکھیں۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ قرآن کا 5واں حق یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی اطاعت کریں۔ انشاءاللہ قرآن کے ایک ایک حق کے بارے میں مختلف موقعوں پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ آج سب سے پہلے حق کے بارے میں تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ تو قرآن کا سب سے پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کی عظمت اور بڑائی کا احساس ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی خاص صفت ہے۔ جس طرح اللہ قدیم ہے، ازلی ہیں، ابدی ہیں، اسی طرح اللہ کا کلام بھی قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ جس طرح اللہ کی تعظیم ہم پر واجب ہے، اس کی عظمت اپنے دلوں میں رکھنا واجب ہے، اسی طرح قرآن پاک کی عظمت بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اس پوری کائنات میں قرآن کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ براہ راست اللہ کی ذات سے ہو، کیونکہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں موجود ہیں، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ بھی، وہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔
لیکن قرآن مجید اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ مخلوق تو حادث ہوتی ہے، فانی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی صفت ازلی اور قدیم ہوتی ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کی اسی عظمت نے تمام مخلوقات کو قرآن کے سامنے عاجز کر دیا۔ ساری مخلوق کے سامنے جب قرآن کو پیش کیا گیا تو وہ سب گھبرا گئے، اس کو سنبھلنے سے عذر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ اللہ اکبر، پہاڑ کتنا عظیم اور ثقیل چیز ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کی کلام کی عظمت نے اس کو دب جانے اور پھٹ جانے پر مجبور کر دیا۔ تو بہرحال ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو محسوس کرنا چاہیے، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ قرآن کی عظمت کے چند تقاضے بھی ہیں جس کو پورا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت ہے یا نہیں۔ عظمت قرآن کے کیا تقاضے ہیں؟ عظمت قرآن کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن پر سچے دل سے ایمان لائیں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعلیم خود بھی حاصل کریں، اپنے بچوں اور ماتحتوں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا احترام کریں، اس کی ادنا سی بھی بے ادبی نہ کریں۔ عظمت قرآن کا پہلا تقاضا ایمان بالقرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ یقین رکھیں کہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے، اس میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، جو کچھ احکام نازل کیے گئے ہیں وہ سب کے سب 100% صحیح ہیں، اس میں سے کوئی بھی بات خلاف واقعہ نہیں ہے، کوئی بھی حکم خلاف حکمت نہیں ہے۔ ان میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر چلنے ہی میں ہمارے لیے نجات ہے، کامیابی ہے، ان کے خلاف کرنے میں ہماری بربادی ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا حکم صاف طور پر قرآن مجید میں دیا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اے لوگو جو میں نے قرآن نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، درحالے کہ وہ قرآن تمہارے پاس رہنے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ غرض یہ کہ قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ عظمت قرآن کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی فکر کی جائے، اپنے بچوں اور ماتحتوں کو بھی قرآن کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا جائے۔ ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے، اس کے احکام کو معلوم کرنے کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے کو اور اپنے اہل عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنے اہل عیال کو، گھر والوں کو، بچوں کو دین کا علم سکھاؤ، ادب کی تعلیم دو۔ قرآن کا علم ہی دین کا علم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کی تعلیم دینا کتنا اہم ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کا علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اس کے اولین مخاطب، اس حدیث کے اولین مخاطب صحابہ کرام تھے۔ تو صحابہ کرام انبیاء کے بعد دنیا کی سب سے افضل مخلوق ہے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم میں بھی سب سے افضل وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ترمذی شریف کے ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مقبوض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں
فرائض یعنی میراث کے مسائل کا اور قرآن کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے اس حکم پر فوراً عمل کیا۔ ابتدائے اسلام میں جبکہ مکے کے اندر کھل کر قرآن پاک کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، قرآن پاک کو سیکھ نہیں سکتے تھے، سکھا نہیں سکتے تھے، چند صحابہ کرام اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیے تھے کہ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تو آپ کے پاس سیکھتے تھے اور سیکھے ہوئے قرآن کو گھر گھر جا کر صحابہ کرام کو سکھاتے تھے۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستو، آج قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ دین کا علم جاہلوں سے حاصل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سستا آدمی مل جائے، جو سستا ہو ویسا ہی ہوتا ہے، حالانکہ دنیوی تعلیم کے لیے ہزاروں سے آگے بڑھ کر لاکھوں بھی خرچ کر دیتے ہیں، صرف سیٹ حاصل کرنے کے لیے ہزاروں روپے ڈونیشن دیتے ہیں، مگر علم دین کے لیے سستا آدمی ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، قرآن کی عظمت کے خلاف ہے۔ قرآن کی عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے لیے ہم سب کچھ قربان کر کے قرآن کا علم حاصل کریں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ کا لڑکا ایک استاذ کے پاس قرآن کا علم حاصل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ استاذ سے ملنے آئے اور قرآن کی تعلیم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور استاذ کو 10,000 اشرفیوں کی ایک تھیلی تحفے میں دی۔ استاذ نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ جہاں پناہ یہ تو بہت زیادہ ہیں، ہم نے کیا ہی کیا ہے جو اتنا بڑا انعام ملے۔ بادشاہ واپس ہو گیا، جا کر حکم بھیجا کہ کل سے آپ میرے بچے کو تعلیم نہ دیں۔ استاذ حیرت میں پڑ گئے کہ کیا قصہ ہے۔ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا خطا ہو گئی۔ بادشاہ جناب، آپ نے اپنے صاحبزادے کو پڑھانے سے ہمیں منع فرما دیا۔ بادشاہ نے کہا، جب آپ نے قرآن کی تعلیم کے مقابلے میں 10,000 اشرفیوں کو بہت سمجھا، بھاری سمجھا، تو معلوم ہوا کہ آپ قرآن سے زیادہ اشرفیوں کے قائل ہیں، اس لیے میں نے یہ حکم دیا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، پہلے تو ایسے لوگ ہوتے تھے، آج سب سے کم تنخواہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو قرآن پاک کو پڑھاتے ہیں، اس لیے اچھا پڑھانے والے بھی میسر نہیں ہوتے، جاہلوں سے پڑھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ بات قابل اصلاح ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ قرآن کی عظمت کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کا احترام کیا جائے، مثلاً قرآن کو نیچے نہ رکھیں، اس کی یہ بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے۔ قرآن کی طرف پیر نہ کریں، یہ بھی بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے، اس سے بھی بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی خاص توجہ فرمایا کرتے تھے اور ہم لوگوں کو متوجہ کیا کرتے تھے کہ آج عام طور پر مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں، سب جگہ قرآن مجید کو بغیر جزدان کے کھلے رکھنے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ حالانکہ پہلے قرآن کو جزدان میں رکھا جاتا تھا، مگر آج اس کو لوگوں نے تقریباً ختم کر دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی عظمت کم ہونے لگی ہے۔ بزرگوں نے 2 وجہ سے جزدان کا سنجی کا رواج ڈالا ہے، یہ کہ دھول اور غبار سے حفاظت ہو، دوسرے یہ کہ کبھی بے خبری میں ایسا نہ ہو کہ بے وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگا دے۔ تو بہرحال قرآن کی عظمت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جزدان میں رکھا جائے، جہاں رکھا جائے وہاں نیچے بھی کوئی کپڑا ڈالا جائے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسجدوں میں امام کے لیے الگ مصلی ہوتا ہے، بعض جگہ تو 2-2 3-3 مصلی ہوتے ہیں، کیوں؟ امام کی عظمت کے لیے۔ اب سوچیں کہ امام کی عظمت زیادہ ہے یا قرآن کی؟ ہر کوئی یہی کہے گا کہ قرآن کی عظمت امام سے زیادہ ہے۔ جب قرآن کی عظمت زیادہ ہے تو امام کی طرح قرآن کے نیچے بھی کپڑا ڈالنا چاہیے۔
ایک جگہ حضرت والا تشریف لے گئے، بیان کیا، بیان کے بعد ایک قرآن جو الماری پر رکھا ہوا تھا اس پر جا کر ہاتھ رکھا تو ہاتھ پر قرآن پر جمی ہوئی دھول لگ گئی، تو کچھ لوگوں نے حضرت کا ہاتھ صاف کرنا چاہا، تو حضرت نے فرمایا افسوس کہ میرے ہاتھ پر دھول لگنے کی فکر ہے، مگر قرآن دھول میں اتنا ڈوبا ہوا ہے مگر کسی کو اس کی عظمت کا خیال نہیں۔ تو قرآن کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن کا حد درجہ احترام کریں، اس کی طرف پیر نہ کریں، اس کی طرف پیٹ نہ کریں، اس کو کپڑے میں بند کر کے رکھیں، جزدان ڈالیں اور رحل میں رکھ کر اس کو پڑھیں اور باادب رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی عظمت کا احساس پیدا فرمائے اور اس کی عظمت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔